حقیقت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں، جیسا کہ اہل سنت کا یہ مسلک ہے اور ان کا یہ مذہب ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، خود بہت سارے جید شیعہ اہل تشیع جو علماء ہیں، شیعہ مسلک کے لوگ جو ہیں، انہوں نے بھی خود وضاحت کی ہے کہ آقا علیہ السلام کی صاحبزادیاں جو ہیں وہ 4 ہی ہیں، ایک جو ہے وہ نہیں ہے۔ نمبر 1 ان میں سے سب سے پہلے جو ہے اصول کافی، ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، ان کے مشہور عالم ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جب حضرت خدیجہ سے جو ہے وہ نکاح فرمایا تو ہوا کیا، فولدہ منہا قبل مبعث القاسم رقیہ زینب ام کلثوم ولدہ بعد المبعث الطیب طاہر و فاطمہ۔ اور یہ اصول کافی کے اندر انہوں نے صفحہ 439 کے اوپر لکھا ہے کہ سرکار کی صاحبزادیاں جو ہے وہ 4 تھیں۔ اور نمبر 2 دوسری مشہور کتاب قرب الاسناد ہے، جس کے مصنف ابو العباس عبداللہ بن جعفر حمیری، وہ خود لکھتے ہیں کہ ولد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خدیجہ القاسم الطاہر ام کلثوم رقیہ فاطمہ اور زینب، یعنی 4 صاحبزادیوں کا ذکر انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور مشہور کتاب ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ 718 کے اوپر جو ہے اسی بات کو لکھا ہے اور تائیدن ذکر کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی صاحبزادیاں جو ہیں وہ ایک نہیں بلکہ وہ 4 تھیں۔ اور نمبر 4 شیعہ مذہب کے ایک مشہور عالم صدوق بن ببویہ القمی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، وہ کہتے ہیں ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خدیجہ القاسم الطاہر وهو عبداللہ و ام کلثوم و رقیہ و زینب و فاطمہ۔ اور یہ کتاب الخصال شیخ صدوق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 404 کے اوپر انہوں نے نقل کیا ہے۔ اور پھر یہی شیخ صدوق ابن ببویہ آگے چل کے اور لکھتے ہیں ان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وردت منی طاہر و عبداللہ والمطہر وردت منی القاسم فاطمہ رقیہ ام کلثوم زینب۔ یہاں بھی یہ 4 ہی جب لکھ رہے ہیں کتاب الخصال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 405 کے اوپر۔ اور نمبر 6 ان کے نعمت اللہ الجزائری اپنی مشہور کتاب انوار نعمانیہ میں لکھتے ہیں انما ولدت لہو ابنان و اربع بنات، اربع بنات 4 بیٹیاں جو ہے وہ پیدا ہوئیں آقا علیہ السلام کے ہاں۔ اور اس کے بعد نمبر 7 شیخ عباس قمی جو ہے وہ بھی اسی بات کو لکھتے ہیں کہ انہ ولد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خدیجہ، کہ سرکار سے حضرت خدیجہ سے کتنے بچے پیدا ہوئے، وہ آگے لکھ رہے القاسم طاہر ام کلثوم رقیہ فاطمہ زینب۔ اور پھر آگے جو ہے وہ تفصیل لکھ لیں، اور یہ منتل اعمال فی تاریخ نبی والآل علیہ السلام الشیخ القمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151 کے اوپر جو ہے وہ اس بات کو لکھ رہے ہیں۔ نمبر 8 ملا باقر مجلسی اپنی کتاب حیات القلوب کے اندر جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، تو ان میں سے پیچھے صاحبزادوں کا لکھ کے 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ نمبر 1 زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، وہ بھی اسی بات کو نقل کر رہے ہیں۔ اور نمبر 9 شیعہ مذہب کے مشہور مورخ جو ہے اپنی کتاب تاریخ یعقوبی کے اندر احمد بن یعقوب بن جعفر، وہ لکھتے ہیں ولدت لہو قبل ان یبعث القاسم و رقیہ و زینب و ام کلثوم و بعد مبعث عبداللہ و طیب الطاہر لأنہ ولد فی الاسلام و فاطمہ۔ وہ بھی 4 بیٹیوں کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، یہ تاریخ یعقوبی جلد نمبر جو ہے وہ 2 اور صفحہ نمبر 37 کے اوپر نقل کر رہے ہیں۔ کے لیے ہوتا ہے نا۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پہلی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا، کس سے ہوا؟ ابو لہب کے جو ہے بیٹوں سے، بعد میں طلاق دے دی، اور وداعگی سے پہلے مسئلہ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا ہے، ان کا نکاح جو ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہو گیا، یہ انتقال کر گئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کا نکاح بھی ان سے کر دیا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا، مطلب ایک بیٹی کا انتقال ہوا، پھر ان کا دوسری بیٹی سے نکاح ہوا، اسی لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیٹی کا بھی انتقال ہوگا تو اللہ کے رسول نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی عثمان تو ہوئی تو میں دے دیتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی تیسری بیٹی جو زینب رضی اللہ عنہا ہے، ٹھیک ہے، ان کا نکاح ابو العاص سے ہوا۔ پہلے تو یہ با ایمان نہیں تھے،
اس کے بعد آپ جو ہے صلح حدیبیہ کے وقت ایمان لا گئے تو ابو العاص رضی اللہ عنہ سے یہ ہوا 3. ان تینوں نکاح میں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی, کچھ بھی نہیں نظر آئیں گا آپ کو. اگر یہ سنت ہوتا تو تینوں چاروں کے لیے ہونا چاہیے تھا. اب جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے. یہی تو ساری اولاد ہی ختیجہ سے ہے, یعنی آپ کی جو چاروں بیٹیاں ہیں, ٹھیک ہے, اور سیدہ فاطمہ اور سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام, یہ چاروں بیٹیاں سیدہ خدیجہ سے ہوئی ہیں, اور یہ ان کی اپنی بیٹیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ جو مشہور کیا نا, یہ پچھلے خاوند تھے اور عجیب و غریب وہ بتا رہے ہوتے ہیں صاحب کتاب, اس دنیا میں سب سے بڑا رافضی جو ابو بکر عمر کو نعوذ باللہ من ذالک اعلانیہ طور پر منافق کہتا ہے, یاسر الحبیب. عرب میں اس کے پائے کا کوئی رافضی نہیں ہے. میں شیعہ کی بات نہیں کر رہا, رافضی, اس کو خود شیعہ نے اور ایران نے نکال دیا تھا اور اس کو گمراہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. وہ بھی مانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاروں بیٹیاں اپنی ہیں, سیدہ خدیجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں, پچھلے خاوند سے نہیں ہیں. تو یہ میں رافضیوں کو خصوصاً پھکی دینے لگا ہوں کہ سب سے بڑا رافضی یاسر الحبیب. سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں تھیں. باقی یہ جو وہ حساب لگانے شروع کرتے ہیں نا, اتنے سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے, وہ حساب ہی غلط ہے. وہ سارے تاریخی روایتیں ہیں, کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں سیدہ خدیجہ جب آئی تو ان کی عمر 40 سال تھی. کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے, اور نہ یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ بیٹیاں پیدا ہوئیں. یہ اپنی ٹائمنگ پہ ہی پیدا ہوئیں اور الحمدللہ ہجرت کے وقت یہ بالغہ تھی. تو یہ میں نے ضمناً مسئلہ عرض کر دیا. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی محبوب تھیں کہ 24 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں رہی ہیں, 24 سال تک. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی کے اندر دوسری شادی نہیں کی ہے. اس سے اندازہ کر لیں, 49 نبوی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 49 سال ہوئی, کیونکہ آپ کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی, اسی سال آپ پر 2 غم کے پہاڑ ٹوٹے. ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے انتقال ہوا, اور دوسرا جناب ابی طالب کا. اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے, غم والا سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم والا سال تھا کہ 2 ایسی ہستیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندانے والی تھیں, سیدہ خدیجہ اور جناب ابی طالب, وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کی زندگی میں دوسری شادی کبھی نہیں کی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص ایفیلیشن تھی اپنی اس بیوی کے ساتھ, ورنہ اس زمانے میں کتنی آفرز تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں یعنی اتنی زیادہ محبت فرماتے تھے کہ کسی اور عورت کے ساتھ سیدہ خدیجہ کو آپ نے شیئر نہیں کیا. یہ سیدہ خدیجہ کی بہت بڑی فضیلت ہے رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام. حتیٰ کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب, جن کے جو شوہر تھے ابو العاص ابن ربیعہ, جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں مسلمان ہوئے, اس وقت تک اجازت تھی کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی رشتہ ہو سکتا تھا. تو یہ خاوند تھے, سیدہ زینب کے خاوند جو ہے وہ قید ہو کر غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے قیدی بنا کر لائے گئے. اب فدیے سے چھڑانے کے لیے ظاہر کچھ رقم ادا کر رہی تھی, تو سب لوگ رقم دے رہے تھے. تو اب سیدہ زینب کے وہ چونکہ ہسبینڈ تھے, تو انہوں نے اپنے خاوند کا فدیہ دینے کے لیے اپنا وہ ہار دیا جو سیدہ خدیجہ نے اپنی بیٹی کو پہنایا تھا, سیدہ زینب کو. وہ ہار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ کو حضرت خدیجہ یاد آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی زینب کو واپس کر دوں, یہ میری بیوی کی نشانی ہے اس کے پاس. تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں, آپ بالکل. اور پھر ان کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیا گیا. پھر وہ اتنے حسن اخلاق سے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا, اور انہی کی بیٹی ہے امامہ رضی اللہ تعالی عنہا. بڑی مشہور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نواسی, جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں اٹھا کے نماز بھی پڑھا کرتے تھے. سیدہ امامہ, یہ لفظ ویسے لوگ اردو میں امامہ بول رہے ہوتے ہیں, یہ لفظ ہے امامہ, الف کے اوپر پیش ہے امامہ. امامہ بنت زینب. تو
یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت تھی.